اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 to 90۔ وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔ ان کے اس جواب کو آیت نمبر 75 کے ساتھ ملائیے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ وہاں الفاظ آئے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ بعض مسلمانوں کی اس خواہش کے جواب میں یہود کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے الفاظ آپ کو آج بھی سننے کو مل جائیں گے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں، تمہاری بات ان میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ ان کے اس قول پر تبصرہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں بند ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ وضاحت پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم ایک طرف تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے تو دوسری طرف وہ تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل تھے اور وہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں اوس اور خزرج کے قبائل بھی آباد تھے جو یمن سے آئے تھے اور اصل عرب قبائل تھے۔ پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب امیین میں سے تھے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی نہ کوئی شریعت اور نہ وہ کسی نبوت سے آگاہ تھے۔ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہودی چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے، لہٰذا ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا وقت آ چکا ہے جو نئی کتاب لے کر آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں شکست دے دیں گے، ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی آخر الزمان کا ظہور جلدی ہوتا تاکہ اس کے واسطے اور اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ خزرج اور اوس جو قبائل آئے تھے کہ انہوں نے یہود کی یہ دعائیں اور ان کی زبان سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں سن رکھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ 11 نبوی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا یہودی ذکر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لائیں تم ایمان لے آؤ۔ اس طرح وہ علم جو بالواسطہ طور پر ان تک پہنچا تھا ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ نظریہ نجات بن گیا۔ مگر وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اپنے تعصب اور تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری شے ہے جس کی عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ، یہاں کی حقیر سی منکیں، یہاں کی مسندیں اور چودراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئیں، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر اس حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، بغیاً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل، وحی و رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔
یہود اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہی ہوگا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے۔ یہ فترتاً زمانہ کا ہے جسے 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور یہ فضل بنی اسرائیل پر ہو گیا۔ اس زدم زدہ کی وجہ سے یہود عناد و سرکشی پر اتر آئے۔ اس بخشن کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل سبب یعنی زدم اور ضد اولن رویہ ہوتا ہے، جسے قرآن مجید میں بخشن کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے، اس کا کئی دفعہ کئی جگہ پر ذکر آیا ہے۔ عہد حاضر میں علم نفسیات سائیکالوجی میں ایڈلر کے مکتبہ فکر کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کا نقطہ نظریہ ہے کہ انسان کے جبری افعال اور محرکات میں ایک نہایت طاقتور محرک غالب ہونے کی طلب ہے۔ چنانچہ کسی دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے۔ بخشن کے معنی بھی حد سے بڑھنے اور تجاوز کرنے کے ہیں۔ دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر رعب گانٹنے کے لیے زدم زدہ کی روش اختیار کی، محض اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فضل سے نواز دیا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب علیہ غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز عذاب ہے۔ مہین اہانت سے بنا ہے، اس کی اس روش کی وجہ سے ان کے لیے اہانت امیز عذاب مقرر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔